بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ معارف القرآن جلد اول 690 صفحہ سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 284۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ تشریح تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ سما الفقر فخری کر رہا شان عمارت میں، باب رنگ و خال و خط پہ حاجت روئے زیبارا۔ باب رنگ و خط و خال چہ حاجت روئے زیبارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ ویلاگ نمبر 3۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن پر فرشتوں کو اطلاع نہیں، اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، اور اب وہ سب تمہیں بتلاتا ہوں اور ان پر محاسبہ کرتا ہوں۔ پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ قرطبی ریفرنس۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت انفسها ما لم يتکلموا او یعملوا به۔ یہ بھی قرطبی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے وہ جو ان کے دلوں میں خیال آیا جب تک اس کو زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ارادہ پر کوئی عذاب و عتاب نہیں ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یہ حدیث احکام دنیا کے متعلق ہے۔ طلاق، اطاق، بی، ہبہ وغیرہ محض دل میں اور ارادہ کر لینے سے منعقد نہیں ہو جاتے جب تک ان کو زبان سے یا عمل سے نہ کیا جائے، اور آیت میں جو کچھ مذکور ہے وہ احکام آخرت سے متعلق ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں۔ اور دوسرے حضرات علماء نے اس شبہ کا جواب یہ دیا ہے کہ جس حدیث میں دل کی چھپی ہوئی چیزوں کی معافی مذکور ہے، اس سے مراد وہ وساوسوں اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادے کے آ جاتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف کا ارادہ کرنے پر بھی وہ آتے رہتے ہیں۔ ایسے غیر اختیاری خیالات اور وساوس کو اس امت کے لیے حق تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور آیات مذکورہ میں جس محاسبے کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ ارادے اور نیتیں ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے۔ ناظرین، یہ یہاں ہمارا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 4 میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔ حضور جس دم جہاں میں آئے، خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں۔